اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، وی ول اسٹارٹ جدھر ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا. ہم بس میں آیت نمبر 23 کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ اس کے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں، صرف یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے، ٹرانسلیشن ہے، جو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے آپ وہ پڑھ لیں، تو صرف یہ پڑھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس میں کیا سمجھے ہیں. اسٹیپ نمبر 2 ہم کر رہے تھے کہ ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اسٹیپ نمبر 20، یہ جو آیت نمبر 23 25 ہے. آگے چلنے سے پہلے بس اتنا نوٹ لے لینا چاہتا ہوں کہ اس پورے مجموعے کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو اصل میں بات ہو رہی ہے، اس کی جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے اور اس کے ماننے نہ ماننے کا نتیجہ نکلے گا. یعنی اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ یو کین ٹیک لائٹلی. یہ ہے جو بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں جی. ہم آگے چلتے ہیں جی. فار دوز ہو ہیو ڈن دا ورک انوالوڈ، ہم نے آیت نمبر 26-27 دیکھنی تھی. اسٹیپ نمبر 2 ہی کی بات کر رہے ہیں جی ابھی، کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں. اور اس طرح کے جب مسائل پیدا ہونا، جیسے ادھر آپ کو ایک باریک سا یہ محسوس ہو سکتا ہے، کتاب یعنی توحید کی بات ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کتاب اللہ کی بات ہوئی ہے یعنی رسالت کی بات ہوئی ہے، اور یہاں سے آگے آپ بات ایک چیز کو واضح کرنے لگ پڑے. یعنی اس کو اگر آپ پوری اچھی طرح سے پڑھیں گے، یہ جو حصہ ہے 26-27 کا، تو اس سے آپ کو اندازہ بھی یہ بھی ہو جائے گا کہ یہ پیچھے سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. یو ول گیٹ این آئیڈیا، یو ول ہیو ٹو یوز اے لٹل بٹ آف یور امیجنیشن وائل ریڈنگ دس، کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ اصل میں کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے یہ بات یہاں پہ. یعنی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ یہ کس طرح سے وہ سلسلہ کلام میں مربوط ہو رہی ہے بات، کیونکہ آگے ایک نئی بات بھی شروع ہو سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آگے ہم جانتے ہیں کہ آگے آیت نمبر 28-29 میں پھر آخرت کا ذکر ہے. تو یہ توحید، پھر رسالت، اور پھر ایک یہ بیچ میں یہ پیراگراف ہے جس میں 26-27 آیت ہے، اور پھر آخرت. تو یہ پیراگراف کیا ہے، واٹ از دس، اس کو سمجھنا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اینی ون ہو وڈ لائک ٹو شیئر، کوئی بات اگر کرنا چاہیں جی. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. جی شبانہ. وعلیکم السلام. سر وہ پچھلی دفعہ اسٹیپ 3 چل رہا تھا تو میں ایبسینٹ تھی، تو وہ میں نہ بتاؤں پھر کیا بھی. ابھی اسٹیپ 2 ہی چل رہا ہے جی. ابھی ہم بات کریں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسٹیپ 3 جو تھا وہ ہم نے ختم کر لیا تھا، اور اصل میں یہ کچھ پریکٹس میں ریویو کروانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، جس سے کہ بات اصل میں قرآن مجید ایک نوعیت کا پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وی ہیو ٹو برنگ قرآن ان فرنٹ کہ یہ میں نے سمجھا اس سے، اس حوالے سے. صرف جو اسٹیپ نمبر 5 ہے نا، جس میں کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کے لیے کیا ہدایت ہے، اس میں آپ جب بیان کریں، لیکن بیان تب بھی وہی کریں جو اس میں سے نکل رہی ہے بات. تو میں اس کو اب تھوڑا سا زیادہ ایکٹیولی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو، اگر آپ کوئی بات فرمائیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا پھر کہ یہ جو ہے یہ آپ نے اس آیت میں کہاں سے نکالی ہے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. سر یہ پڑھ دیں گے آپ، یہ والا پڑھ دیں گے تو پھر میں پڑھ دیتا ہوں جی. میں پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 26-27 کی بات ہو رہی ہے جی. اسٹیپ نمبر 2 کی بات ہو رہی ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا جو اسٹیپ نمبر 2 ہے
وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آیت یہ ہے کہ یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی تمثیل بیان کرے. پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا. اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے جو آیات کا ترجمہ ہے جاوید صاحب نے جو کیا ہے. آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے آپ وہ لکھ لیجئے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہو سکے تو صرف اپنے ذہن میں کنیکشن بنا لیں. ٹھیک ہے، کنیکشن یہ بنانا ہے آپ نے کہ پیچھے یا آگے سے کوئی بات کا تعلق بن رہا ہے، کیا چیز بن رہی ہے، ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ٹو واٹ از گوئنگ آن. جی سر، اس میں جو ہے کنیکشن یہ پیچھے سے بن رہا ہے کہ اگر قرآن کو مانو گے اور اس کے آگے جھک جاؤ گے اور اس کی بات مان لو گے تو پھر جنت اس کا نتیجہ ہے. کیونکہ ساتھ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان تمثیلوں کا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو چیلنج قبول کر لو ورنہ پھر اس کے آگے سرنڈر کر دو، اور اگر نہیں مانتے تب بھی سرنڈر نہیں کرتے، چیلنج بھی پورا نہیں کرتے، تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جنت کا ذکر ہے، تو اس میں اس کی کا حسن جدت بتائی جا رہی ہے، اور ٹیڑھا رویہ رکھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا رویہ جو یہود کا ہے، اہل عرب کو کہا جا رہا ہے یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا، اور سیدھا رویہ جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ سرکشی یہود کے جرائم کو یاد دلا کر کی جا رہی ہے جس میں وہ اللہ کے عہد اور انسانوں سے رشتہ داری کو کاٹتے تھے. اس کو فساد پھیلانا کہتے ہیں کیونکہ یہ اصلاح کے اپوزٹ ہے. آپ نے پہلے سٹیپ نمبر 2 بتا دیجئے کہ ہے کیا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم ابھی سٹیپ نمبر 2 کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے ذہن میں کلیئر رکھنا ہے کہ کنیکشن کیا ہے تاکہ یہ بھی واضح رہے نا. لیکن یہ کہ اصل میں ہم کر رہے ہیں سٹیپ نمبر 2 کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سر یہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اس کے انکار کا نتیجہ ہو رہا ہے، اور کہ اگر قرآن کا انکار کرو گے تو پھر جہنم اس کے صلے میں جہنم آپ ملے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں سر، یہ والی جو آیات ہیں اس میں تو وہ یہود جیسا رویہ اختیار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ سبق لینے کا رویہ رکھو، مذاق اڑانے کا رویہ نہ رکھو. تو میں آپ سے پھر سے پوچھتا ہوں، ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ان آیات میں جو ہے خدا کی تمثیلات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خدا کی تمثیلات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی وہ تمثیل. دیکھیں آپ نے اس کو یہی چیز ہے جس کو میں کہہ رہا تھا نا کہ یو ہیو ٹو گیو 15 منٹس، اس کو روز صرف ان کو پڑھیں، اچھی طرح سے پڑھیں. یعنی مقصد یہ کہ جو بھی ہے، مجھے اس پر پرابلم نہیں ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آپ نے کوئی غلط بات کی ہے، نہیں، آئی ایم اونلی سیئنگ کہ یہ آپ کے غور کا کنٹینیوسلی حصہ بنے. ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ آپ وہ جائیں، ضرور دیکھیں، تفسیریں میں بھی جائیں. جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ سوال پیدا ہونے چاہیے نا. آپ تفسیر میں جائیں سوال کے لیے. آپ جب قرآن مجید کے لیے یہ سمجھ کے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس لیے ہم کوئی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تو اصل میں آپ قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن مجید یہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے جو لوگوں نے پیچھے کام کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے ہم. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن کو اس کے بات کرنے کے طریقے کا عادی بنانا ہے. دس از امپورٹنٹ. بجائے اس کے کہ ہم ابن کثیر کو اور رازی کو اور یہاں پہ کوٹ کریں، ہم اتنی بات کرنا شروع کر دیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آیا اور یہ میرے سوالات ہیں کچھ جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے. مثال کے طور پر یہ میرا سوال ہے کہ یہاں پر یہ آیات کیوں بیان ہوئی ہیں، اس میں آپ میری ہیلپ کر دیں. ٹھیک ہے، نو پرابلم. سٹیپ نمبر 2 میں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید یہاں پر ان آیات میں جو اصل بات ہو رہی ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی تمثیلوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کس نوعیت کی ہوتی ہیں.
یہی سمجھاؤں، ٹھیک سمجھاؤں جی؟ جی سر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں تمثیلوں سے سمجھاتا ہے جو انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، تو اس لیے وہ مچھر اور مکھی کی مثال سے بھی وہ شرماتا نہیں ہے، رائٹ لہٰذا ان ٹھیک سے ہے. جو ہے مذاق، یہود کی طرح مذاق اڑانے کے بجائے سبق لینا چاہیے ان سے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بات کیا ہو رہی ہے، بجائے اس کی کہ وہ نہیں لفظوں میں دیکھیے، آپ نے الجھا جائے۔ بہت ساری باتیں کر دی ہیں. اگر جی یہ جو ہے نا، یہ سوال کا جواب کہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ بڑا پریسائز ہوگا. پریسائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب پریسائز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں نے بات ٹھیک سمجھ لی ہو، لیکن میں نے بات ٹھیک سمجھنے کی کوشش کی ہے. بات کو جو آپ کہیں گے کہ اس میں 4 چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو ایک جملے میں 4 چیزوں کو لے آئیں پھر تو یہ پاسبل ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ ایک چیز بنے گی وہ جس کے بعد، یعنی فار انسٹنس یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمثیلوں کے طریقے کو واضح کیا ہے ان آیات میں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں یہود کے رویے کو واضح کیا ہے، اس میں یہود کے رویے جیسے رویے سے بچنے کی تنبیہ کی ہے، ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالوں کی نوعیت بتائی ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو کس طرح کرتا ہوں. جی تو سر، واٹ از اٹ دیٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ، یہ اس کو پریسائز کر لیں. اس کو پریسائز کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بالکل صحیح جگہ سے، یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ڈٹرمنیشن میں غلطی ہے، وہ تو زندگی میں انسان کرے گا ہی، وہ تو آپ کسی کو دیکھ بھی لیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط کیا انہوں نے، یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصول یہ سمجھ لیں کہ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ ادھر اصل بات کیا ہے. اصل بات کیا ہے اس پوری بات میں؟ اصل بات کیا ہے؟ پیچھے بات ہوئی ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہوئی ہے یہ کتاب الہی ہے، اس کو ماننے نہ ماننے کے نتائج نکلیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہے جو پچھلی پوری بات ہے. یہ جو پچھلی 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، آئی تھنک 2 آیتیں جو 23 24 25، ٹھیک ہے جی، 3 آیتیں جو ہیں کہ یہ کتاب الہی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ چیلنج دیا ہے، وہ اصل میں اس کی جسٹ کو سمجھنا ہے. چیلنج اس بات کے دیا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے، جیسی کتاب تم نہیں پیدا. اب اس کو اگر آپ اس کی اصل بیان کریں تو یہ خدا کی کتاب ہے، اس کے ماننے نہ ماننے کے نتائج نکلیں گے جو آگے آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے، یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمثیل، یہود کا رویہ، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا. یعنی یہ 2 باتیں ہیں. اصل بات کیا ہوگی؟ واٹ از دا رائٹ تھنگ؟ کتاب الہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ رویہ کیا ہے، یہ ہوگی سبق لینے کا رویہ. جی سر، سبق لینے کا رویہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ جی رویہ ہونا چاہیے اور مذاق رائٹ، اڑانے کا نہیں ہونا تو پھر اصل بات یہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. جی. وہ اس سے نہیں فرق پڑتا، یہ اب ہم سب ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ کہ آپ نے ٹھیک ڈٹرمن کیا. ٹھیک ڈٹرمنیشن سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ آپ اس ڈٹرمنیشن کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. جی سر. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی جی، بیکاز دس از امپورٹنٹ. جی سر، آپ کو جی اس سر. کی بات کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، پھر اسی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر بس اوکے جی. کیونکہ ہمیں وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت نہیں ہے نا. نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گی. ابھی تو دیکھیں ہم پہلی یعنی دوسری سورہ کی آیت نمبر 25 سے پہنچے، اسی لیے میں ریویو کر رہا ہوں کہ ہم اس کو جائزہ لے لیں، اور اس کو ضرورت پڑے گی تو پھر کر لیں گے. دیٹ از ناٹ، زیادہ کرنا مقصد نہیں ہے، صحیح ایٹیٹیوڈ رکھنا مقصد. وہی بات ہے جو ان آیات میں بیان ہے. ایٹیٹیوڈ اپنا یہ رکھیں کہ ہم نے سمجھنا ہے، وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے نا جی. اور اپنی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک جس نے بہتر سے بہتر کرنا ہے انشاءاللہ. جی آگے چلتے ہیں. موئی صاحب، اگر میں اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ جو اسٹیپ نمبر 2 اور آگے کے اسٹیپس ہیں ڈفرنس کے لیے، کریکٹ می اگر میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں تو، اور مثال بہت سادہ سی ہوگی تو اس کے لیے پہلے سے معذرت سب ساتھیوں سے. اور یہ ایکچولی پریکٹیکلی ہوا میرے ساتھ، تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اسٹیپس میں ڈفرنس کیسے آ رہا ہے. میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ذکر کر رہا تھا ایک قرآن کلاسز کا، اور اس نے انٹرسٹ ظاہر کیا کہ ہاں مجھے کرنی ہے، تو میں اس کو قرآن کلاس کے بارے میں بتانے لگ گیا. اصل میں تو میں نے تذکرہ اس سے میں کر رہا تھا کہ موئز صاحب کے ساتھ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرتا ہوں. اور پھر ذرا سی کانورسیشن آگے بڑھی تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا، تو میں نے اس کو 5 اسٹیپس اور یہ بتانا شروع کر دیا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک تیسرا دوست وہاں آ گیا، اور اس نے آتے ہی پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے.
رائٹ اس وقت میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ وہ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرتا ہوں، اس کی بات ہو رہی ہے. رائٹ تو اگر یہ جواب میرا یہاں رک جاتا تو یہ اسٹیپ 2 تھا. اگر رائٹ میں اس کو یہ دس از بتانا شروع پریسائزلی کر واٹ آئی ایم دیتا، سیئنگ. جی بہت شکریہ. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی صحیح سمجھ میں، اگر میں اس کو یہ بتانا شروع کر دیتا کہ جی قرآن کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں موئی صاحب ہے، ان کی یہ ماشاء اللہ ایکسپیرینس ہے، ان کی یہ پرسنالٹی ہے، وہاں پہ اور ساتھی بھی آئے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم یہ اپروچ رکھتے ہیں، یہ اسٹیپ 3 شروع ہو گیا. رائٹ وہ پورا میسج ہے پھر. ٹھیک ہے جی، پورا میسج کیا ہے ایگزیکٹلی اس کو اسٹیپ 3 میں لیں گے. یعنی اس لیے تاکہ آپ، کیونکہ آپ دیکھیں کیا پرابلم ہوگی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے اگر اسٹیپ 2 میں ایک چیز ڈٹرمن کی ہے تو پورا میسج اس کے گرد ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیپ 2 میں تو آپ نے کہا توحید ہے اور اسٹیپ 3 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی کوڑوں کی سزا بیان ہوئی ہے. یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل رائٹ. یعنی وہ پوری بات جو ہے نا وہ آپ کی اسٹیپ 2 میں ایک دو جملوں میں آ جانی چاہیے. اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی. آپ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واٹ از بینگ ریفرڈ ٹو، واٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ، بس دیٹس اٹ، دس از اٹ. اور یہ دیکھیں اٹ از گوئنگ فرام، اگر آپ غور کریں تو اٹ از گوئنگ فرام بریوٹی ٹو ایکسپلینیشن، تاکہ وہ ایکسپلینیشن اس بریوٹی کے مطابق ہونی چاہیے نا. بریوٹی کا مطلب آپ نے بریف چیز سے بڑی چیز کی طرف آپ جا رہے ہیں. یعنی آپ نے سب سے پہلے ڈٹرمن کیا وہ ایک دو نقطے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایڈریس ڈٹرمن کیا، اس چیز کو ڈٹرمن کیا، اور اب آپ اس میسج کے اندر آگے. اب جب ہم اسٹیپ 3 پہ جاتے ہیں تو جو ابھی شبانہ نے فرمایا ہے یہ آیات انہی کے اندر رہیں گی جو آپ کی رائے ہے، یعنی اسی کا پھیلاؤ ہوگا. یہ ہے جو ہمیں کوشش کرنی ہے جی انشاءاللہ. جی جی بہت شکریہ. راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں اسٹیپ 3 نہیں بتا سکی تھی، اس میں 2 بھی آ جائے گا، 3 بھی آ جائے گا. اجازت ہے؟ نہیں اس طرح نہ کیجیے گا، آپ الگ الگ کر لیجیے گا. دیکھیے کیوں میں کہہ رہا ہوں اسٹیپ 2 اور 3 الگ الگ کر لیں، کیونکہ وہ ہم نے رکھے کسی مقصد سے ہوئے ہیں الگ الگ، ورنہ بات آپ پھر سر میں نے اگر اس اس طرح طرح کیا کرنا ہے چاہیں. کہ انشاءاللہ ہاں جی تھوڑا آپ فرمائیے. میں سوری. جی سر میں نے اسٹیپ 3 کیا ہوا ہے، 2 بھی کیا ہوا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ 3 ہی یعنی اس چلیں میں پھر جب 3 جیسے کو آپ لیتے ہیں اجازت دیں. اس وقت کر لیں گے. جب 3 شروع کرتے ہیں نا جی تو اس وقت آپ پھر اس میں بتا دیجیے گا، لیکن اسٹیپ 2 آئندہ آپ جی کر لیجیے جی گا، دونوں سب کو الگ الگ لکھ لیں. ٹھیک ہے. جی سر. اس میں آپ جی کی آواز بند ہو گئی جی. سر آیت نمبر 24 میں ہے کہ نہیں آ رہی نہیں آواز؟ ہم اس وقت آیت نمبر 26-27 کر رہے ہیں جی. ٹھیک سر. اس میں نا اللہ تعالیٰ 26 جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی مچھر کی مثال پر غور کرنے سے ایمان والے ایمان لے آتے ہیں، اور جو رد کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی سے بڑی مثال کو بھی رد کرتے ہیں. اور اس میں ٹھیک ہے. یعنی اس میں اصل بات اگر آپ بیان کریں، کسی کو آپ نے بتانا ہے کہ آیت نمبر 26-27 میں کیا بات بیان ہوئی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی اصل میں کیا بات بیان ہوئی ہے وہ ہاں ایک جملے میں کیا بتائیں گے؟ سر میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نا سمجھانے کے لیے بڑی سے بڑی مثال رسول کی بیان کی ہے کہ وہ نذیر اور بشیر بن کر آتے ہیں. ماننے والے وقت کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، کیونکہ اس کا آگے رزلٹ نکلنا ہے، یا تو بشارت یا پھر جہنم ملنی ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مکھی اور مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال سے ایمان والے تو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو نہیں یہ تو آپ نے یہ پوری مثال میں بات اللہ بیان تعالیٰ فرما نے دی نا. یہ مثال دی ہے. دیکھیے میں آپ کو ان دونوں میں ڈفرنس بتاتا ہوں. ایک ہے کہ آپ نے ایک یعنی پوری بات اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ جی میں آ رہی ہے آپ کو؟
یعنی جی جی ایک صورت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آیت 26-27 میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مچھی، اللہ تعالیٰ نے اگر بات واضح کرنی ہو تو وہ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں، مکھی مچھر کی مثال بھی ہو جاتی ہے. لوگوں کا رویہ اس معاملے میں، کچھ لوگوں کا رویہ اچھا ہوتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا رویہ برا ہوتا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس مکھی اور مچھر کی مثال سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانے لگ پڑتے ہیں. یہ جو رویہ ہے یہ اصل میں انہی لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے باندھے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، ان کا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں. یہ تو میں نے پوری بات اپنے الفاظ میں بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. جی میرے سے اگر کوئی پوچھے کہ نہیں آپ نے یہ بتانا ہے، یہ ایک سکل ہے، ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ سکل میں ہم میں سے کچھ لوگ ویک ہیں، میں خود بھی ویک ہوں، میں اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں، یعنی آئی ہیو دس نیک کہ میں بہت زیادہ ایکسپلین کرنے لگ پڑتا ہوں چیزوں کو. یہ اس دن سلمہ بھی بات فرما رہی تھی نا، یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس کو بریوٹی کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر آپ بتائیں کہ ان آیتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے، اصل بات کیا ہے، ان آیتوں میں اصل بات کیا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے یعنی چھوڑ دیں ابھی اور کچھ نہ پڑھیں، ان آیات کو پڑھنے 10 دفعہ پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں یعنی میں اس کو طرح طرح سے بیان کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں 1 2 3 4 اصل بات کیا ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. یہ ہے پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے کہ آپ نے پورا میسج اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہے. یہ جو ابھی آپ نے کیا یہ اصل میں سٹیپ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو بھی یعنی بڑا اچھا کیا آپ نے. اچھا کس لیے کیا؟ کیونکہ آپ ان الفاظ کے ساتھ ہیں. سٹیپ نمبر 3 میں بھی ہم باہر نہ جائیں، ان الفاظ کے ساتھ رہیں، جو اس سے نکل رہا ہے وہی میسج نکالیں. جی سر جس طرح سورہ مدثر میں اللہ نے 19 گروہوں کی مثال دے کے بتایا کہ اور پھر یعنی ہنسنے لگے کافر کہ صرف 19 گروہ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ ایمان والے اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں اور جو ہنسنے والے ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیا مکھی مچھر. پھر اس سے مکھی مچھر سے یہ بھی نکلتا ہے سورہ جس طرح حج کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ ایک مکھی بنا کے لے، وہ بھی تم نہیں کر سکتے. تو نہیں ٹھیک، تھینک یو جی. دیکھیں ہمارا تو مار گیا یہی کچھ ہوا ہے. نہیں آپ اس کی فکر نہ کریں، صرف آپ ان چیزوں کو نا اس پہ بشک رک کر تو میرے سے سوال کر لیں. یعنی مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم ڈیٹیل میں جانا کسی کو سمجھانے کے لیے، آپ کو ساری ڈیٹیل، یہ اصل میں سمجھانے کی ایز سچ کلاس نہیں ہے، یہ بیسیکلی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو شیئر کرنے کی کلاس ہے، ٹھیک ہے جی. آپ نے پوائنٹ نمبر 2 کو، اسٹیپ نمبر 2 کو پہلے الگ سے لے لینا ہے، ابھی باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. اسٹیپ نمبر 2 یہ کہہ رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ آپ ساری آیتیں پڑھ کے دوسرے کو سنا دیں کہ اس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے، اب وہ نکال دیں. نہیں، آپ کا فہم ہے جو نکلنا ہے. یعنی دیکھیے شبانہ نے ابھی فرمایا کہ ان آیات میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالوں کے طریقے کے بارے میں بات کی ہے. نہیں، مثالوں کے طریقے نہیں، بلکہ مثال کے بارے میں لوگوں کے رویے کے بارے میں بات کی ہے. اب یہ ایک بات ہے نا جی. یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کتاب کو، جو کتاب الہ، جی آئی ایم سوری میں آپ کی بات مس کر گیا ہوں، کیا فرما رہی ہیں؟ جی سر رویہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. رائٹ. اب یہ دیکھیے، یہ جیسے ہی آپ یہ کلیئر کر لیں گے نا کہ یہ اصل میں ایک خدا یہ بتا رہا ہے کہ میری کتاب کو سمجھنے کے لیے ٹھیک رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات میں. تو اب یہ بات اس سے اختلاف اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کی کوشش کی ہے یہ اصل پوائنٹ ڈٹرمن کرنے کی. یہ کوشش ہے جو مطلوب ہے. پوائنٹ نمبر 2 میں، سٹیپ نمبر 2 میں صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں، وہ ہم سب نے غلطیاں کر کے چیزوں کو ٹھیک سیکھنا ہے، یہ پرابلم نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوشش ہماری ٹھیک اگر ڈائریکشن میں ہوگی تو ہماری لرننگ تیز ہو جائے گی. ایک ریکویسٹ یہ ہے سارے ساتھیوں سے
کہ جو 5 اسٹیپس ہیں ہمارے، یہ میں نے دوبارہ بھی پوسٹ کر دیے تھے واٹس ایپ گروپ پہ بھی، اور میں نے یہاں زوم چیٹ میں بھی دوبارہ پوسٹ کر دیے ہیں۔ یہ جو پروسیس ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اگر اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو، ایک دو ساتھیوں سے میری آف لائن بات ہو رہی تھی تو کہیں کہیں کچھ سوال اٹھ رہے تھے، تو میری رائٹ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہی موقع ہے کہ اس میں موئی صاحب سے پوچھ لیں، اگر ہمیں کسی بھی سوال میں کنفیوژن ہے کہ سوال نمبر 3 میں یا 2 میں آپس میں کیا ڈفرنس ہے، یا 4 کا رائٹ صحیح جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، تو اس وقت پوچھ لیں۔ میرے ذاتی خیال میں، موئی صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو یہ پروسیس ہے اس کی مختلف اینگلز، مختلف زاویوں سے اس کی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی اہمیت تو رائٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کمیونٹی ہے، گروپ ہے، ہم بے شک یہاں موئی صاحب سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، رائٹ اور بہت رائٹ اہم ہے یہ، بالکل بہت اہم ہے بہت جی. اہم ہے کہ ہر آیت گروپ کے بارے میں ہم آسانی سے سمجھ سکیں کہ سارے ساتھی کیا ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تاکہ ایگزیکٹلی ہمارا بھی ذہن کھلے۔ دیٹ از امپورٹنٹ جی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ بہت تفصیل میں جائیں گے تو آنیسٹلی میں یہاں پہ نوٹس لینے کی کوشش کرتا ہوں، اینڈ دین آفٹر وائل میں چھوڑ دیتا ہوں کہ یار پھر سن لوں گا. یعنی اتنی تفصیل تو نہیں لکھی جا سکتی. آئی ایم ناٹ اے گڈ نوٹ ٹیکر، آئی ایکنالج دیٹ. جی لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھیے، ایک اور اسپیکٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ میری سجیشنز ہیں، آپ اس کے اوپر کھل کے تنقید کر سکتے ہیں. یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک سجیشن ہے کہ اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے. ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کر سکتے، اس کے لیے الگ سیشن بھی رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. جی، میری سجیشن یہ ہوگی کہ تنقید کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کو پوری طرح سے سمجھ لیں. ٹرائی کر لیں، رائٹ ایک دفعہ رائٹ اٹیمپٹ کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس پروسیس بالکل میں اگر کوئی ویکنیس ہے تو وہ خود ہی دور ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی، بالکل انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی روزمن، آگے آپ چل. انمیوٹ کر لیجیے. جی جی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس میں اعتراض کا جواب دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور کس چیز کے بارے میں اعتراض ہے؟ جو پیچھے جنت کے بارے میں بات کی گئی تھی تو اس کی رائٹ رائٹ، تمثیل. یعنی قرآن مجید کے بارے میں بات ہوئی اور قرآن پر جو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دے دیا اس پیراگراف میں، یہ بات. ٹھیک، یہ دیکھیے یہ میں عرض کر رہا ہوں جی. آپ یہ نوٹ کر لیں، یعنی آپ کو روزبن کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، دیٹ از ناٹ این ایشو. یہ روزبن کے لیے بھی ایشو نہیں ہے، وہ بھی سیکھیں گے اگر آپ اختلاف ظاہر کریں گے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اگر جسٹ ہی ڈٹرمن نہیں کی تو آپ کی بات سن لیں گے، کوئی روکے گا نہیں، لیکن اس سے کوئی سیکھے گا کچھ نہیں. آپ اس سوال کا جواب دے دیں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اتنی. جی امبر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، آیت سر یہ اسٹیپ 2 ہے، آیت نمبر 26 to 27. سر اس میں قرآن مجید میں جو تمثیل بیان ہوئی ہے اس پر اعتراض ہوا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اور حق رائٹ کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا رویہ بیان ہوا ہے، اور یہود کے کچھ جرائم کا ذکر کیا جس سے بچنے کا کہا گیا. یہ آپ نے کہا یہ 3 چیزیں اس میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں. جی سر. ٹھیک، یعنی آپ اس کو ڈٹرمن نہیں کر پائیں کہ پھر اصل کیا ہے اس میں، یا یہ تینوں ہی سر اصل ہے؟ اس میں سر اصل جو ہے سر مجھے جو اس میں نظر آیا کہ وہ یہ کہ حق کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا جو رویہ ہے وہ ایکچولی مجھے جس نظر آتی ہے اس میں، تو وہ بیان اگر ہوا ہے. جسٹ یہ ہے نا تو پھر اسی کو بیان کریں. آگے آ جائے گا ٹھیک وہ ہے. جو اسٹیپ نمبر 3 ہے، اور سمری میں تو یہ دیکھیں اسٹیپ نمبر 3 اور سمری میں تو آدمی کو تھوڑا سا اختلال ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہوگا. ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہو ٹھیک سکتا ہے. ہے، ٹھیک ہے. اس میں اور اس میں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے سر. اگر ہم یہ ٹھیک سمجھ ہے. لیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک. یہ رویہ، اچھا رویہ، اس کتاب کو اپروچ کرنے کا ٹھیک رویہ بتایا گیا ہے. جی سر. رائٹ. جی سلمہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر مجھے تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نفسیاتی استدلال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو مثال دی ہے نا، کیونکہ پہلے جنت کی تمثیل آئی تھی اور اب یہ والی تمثیل، تو تمثیل کا طریقہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ
ایسی معروف چیزوں سے ملتی ہے جو ہمیں پتا ہو. تو یہاں پر نا مجھے لگتا ہے کہ وہ سامنے والے کی ذہنی استطاعت یا اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کو سامنے رکھ کے مثال دے رہے ہیں. اور یہ جو ہے اسی لیے یہ اتنی اس طرح کی مثال دی ہے یعنی مکھی اور مچھر کی. یہ مجھے لگتا ہے نفسیاتی حملہ بھی ہے ایک طرح سے ان کے ذہنوں پر, اور دوسرا یہ کہ ان کی مینٹل لیول کو سامنے رکھ کر بات کی. اور جو نیچے والی آیت ہے اللہ کے عہد کو باندھ لینے کے بعد توڑتے ہیں, یہ یہود کے بارے میں کہا. اور پھر اس کے بعد جو شریعت بیان کر دی کہ یعنی ایک قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ عہد توڑتے ہیں, دوسرا قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ جو رحم کے رشتے, اور یہ دونوں چیزیں فساد فی الارض پیدا کرتی ہیں, اور پھر یہی لوگ آخرت میں. مجھے یہ سمجھ آیا سر. رائٹ, یہ آپ نے پوری آیات کا خلاصہ بیان کر دیا اپنے الفاظ میں. اصل بات کیا بیان ہو رہی ہے یہاں پہ؟ آپ نے جو فرمایا ہے, ایک تو اس میں تھوڑا سا کلیئر کیجئے کہ ادھر مثال بیان کیا ہو رہی ہے. یہاں پہ تو اصل میں مثال بیان ہی کوئی نہیں ہو رہی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثالیں دینے سے نہیں شرماتا ہے, چاہے وہ مکھی یا مچھر کی مثال کیوں نہ ہو. لیکن مثال دی تو کوئی نہیں جا رہی, کہاں دی گئی ہے؟ تو پھر انہوں نے کیوں کہا کہ نہیں, میں تو ان آیات میں بات کر رہا ہوں. ان آیات میں آپ کو کوئی مثال نظر آ رہی ہے کہ کسی چیز کی مثال دی گئی ہے؟ سر مجھے کنیکشن نظر آ رہا ہے, جو پیچھے جنت کی تمثیل تھی اور پھر اب آ کے جو ہے نا ان لوگوں کی آپ یہ کہیں گی نا کہ جو پیچھے آیات میں اللہ تعالیٰ نے, یہ اب اس کی تفصیل ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ اس کی تفصیل ہے. آپ نے جب کنیکشن بتانا ہے تو اس میں آپ اپنی یہ بات بالکل ضرور بتائیں کہ یہ, لیکن یہاں پر مکھی مچھر کی مثال نہیں بیان ہو رہی, اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے, ایک اصولی بات ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے 10 چیزوں کی مثالیں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ یہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہاں پہ 10 چیزوں کی مثال دی ہے. سر یہ تو آپ بہت مشکل بات کر رہے ہیں. رائٹ, میں جو مشکل بات کر رہا ہوں اس کو پھر پہلے سمجھ لیتے ہیں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ میں اپنے تعلق, مثال کے طور پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مثال دے کے کہ دیکھیے یہ ہے ایک بیسک جس کو سپرفیشل نالج کہتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ آگے جا کے انٹیگریٹ ہوتی ہے, اور یہ اسی طرح سے انٹیگریٹ ہوتی ہے. یہاں پر میں نے ایک مثال دے دی ہے, اس کو آپ کہیں گے میں نے مثال دی ہے. ہاں ٹھیک ہے سر. جی جی. اچھا, جب میں یہ کہوں گا کہ میں اپنے لیکچرز میں مثالیں دینے سے نہیں کتراتا, چاہے بات لمبی ہو جائے, یہاں پہ تو میں نے کوئی مثال نہیں دی, یہاں پہ تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. جی جی بالکل, ہاں اب سمجھ آ گئی. یعنی یہاں پر جو ادھر اللہ تعالیٰ, یہ جو بات ہے آیت نمبر 26 میں, اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہے. صرف یہ فرق ہے, یہ دونوں میں فرق ہے نا. یعنی مثال کے طور پر دیکھیے, میں اوکے I'll give you a very specific example. یہ جو ابھی راشدہ نے بتایا کہ سورہ حج کے اینڈ پہ یہ بات آئی ہے, سورہ حج کے اینڈ پہ یہ بات آئی ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں ایک مثال دیتا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ تم ان سارے خداؤں سے کہو کہ جمع ہو کر تو ایک مکھی بنا دیں. یہ ہے مثال سے بات کو واضح کرنا کہ کچھ بنا سکتے ہیں وہ. اچھا, اگر ان سے کوئی مچھی چھین لے کوئی چیز تو اس کو واپس ہی لے آئے. یہ ہے تمثیل میں بات کو سمجھانا. لیکن ایک ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں دی ہیں, یہ مثال نہیں ہے, یہ سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی سر. تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ نفسیاتی استدلال نہیں ہے, یہاں پہ سامنے والے کے ذہن کو سامنے رکھ کر نہیں, آپ یہ فرما رہی ہیں یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی میں اس سوال کا جواب ابھی سٹیپ نمبر 2 میں اس کا جواب دینا ہے کہ ان آیات میں کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا سر کہ یہ ان کے ذہنی استعداد کو سامنے رکھ کے اللہ نے بات کی ہے کہ اللہ نہیں شرماتا ہے. کس چیز کے بارے میں بات ہو, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بات کی ہے. سمجھ گئی سر. یہ جو ان کا رویہ تھا نا کتاب کو نہ ماننے کا, اس پہ شک کرنے کا, اور دوسرا اپنی خواہشوں کے غلام رہنے کا, یہ وہ چیز ان کے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو تم نہیں مان رہے ہو نا,
تو اور جو تم نفس کے غلام بنے ہوئے ہو، معرفت کے دشمن ہو، تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نہیں شرماتا ہے اس طرح کی بات کرنے سے بھی. تو پیچھے سے بات یہی ہے کہ اللہ ان کے اس رویے کو ذہن میں اس کے رویے پہ بات کر رہا ہے کہ جو رویہ ان کا تھا. یعنی میں یہ اگر کہوں یہ ٹھیک ہوگی بات کہ سلمہ یہ فرما رہی ہیں کہ ان آیات میں 26-27 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپروچ کرنے کے ٹھیک رویے کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ ایک جملے میں بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اگر تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہارا اچھا رویہ جو ہونا چاہیے وہ بتایا ہے اس طرف ان آیات میں. جی ٹھیک ہے جی. یہ ہے اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوشش کریں, نو پرابلم نو وریز, ہم اس میں بڑی غلطیاں کریں گے لیکن اصولاً اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات کو ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے نا وہ اصل میں اس کا جواب عام طور پر ایک جملے میں ہوگا. سر میں نے 2 ہی لائنیں لکھی ہیں صرف, ایک ہی. میں آپ کو اس کی مثال دوں. اس کی یہ دیکھیے, اگر آپ وہ پورا پیراگراف لے لیں سورہ بنی اسرائیل کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس, قرآن کی 10 کمانڈمنٹس بیان کی ہیں, تو اس میں اس کو اگر آپ کہیں گے کہ اس میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بنیادی اخلاقی مسائل یا بنیادی اخلاقی ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں. اس کی اب ڈیٹیل میں آگے جائیں گے. ہاں صحیح ہے سر, بالکل. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ڈیٹیل اس سے کنیکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی. شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی سر, اس میں قرآن اور اس کی تمثیل سے اہل ایمان اور اہل کفر کی تطہیر کی گئی ہے. تطہیر کی گئی ہے سر, ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے یا فرق کو ظاہر کیا گیا, یعنی تطہیر نہیں سر, فرق کو ظاہر کیا گیا. اہل ایمان اور اہل کفر کے فرق کو ظاہر کیا گیا, یعنی ان کے رویوں کے فرق کو ظاہر کیا گیا. وہ کس طرح سے قرآن مجید کی مثالوں کو کس طرح اپروچ کرتے ہیں, ان کے رویے کو واضح کر دیا گیا کہ کس طرح سے یہ ڈیفرنٹ ہے. جی سر, اہل ایمان اور اہل کفر کے رویے کہہ لیں یا ان کے فرق کہہ لیں, آگے پھر ان کے نہیں کیا کہہ لیں اور کیا آپ نے فرمایا وہ میں سمجھ نہیں سکا. اہل ایمان اور اہل کفر کے فرق کو ظاہر کیا گیا اور پھر آگے پھر مزید ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں نا, اہل کفر کے یا فاسق کے. اچھا ٹھیک ہے. بیسیکلی فرق ظاہر کیا گیا ہے ان تماثیل سے. رائٹ. اچھا یہ دیکھیں اس کو نا, اس کو اگر آپ لکھ لیں گے, ان تماثیل میں کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ تماثیل ہے ہی نہیں, یہاں پہ تمثیلیں ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہوں. ان مثالوں سے کچھ, ان مثالوں کی جو مثالیں دیتا ہوں ان مثالوں کے بارے میں لوگوں کے رویے اپنی لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں اور وہ اپنے رویے کے مطابق سبق حاصل کرتے ہیں. یہ جو پوری بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس جو پوری میں نے اتنی بات پھیلا دی ہے. جی فرمائیے. جی سر, صرف یہ کہا جائے کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے رویے بتائے گئے ہیں. اہل کفر نہیں, یہاں پر اصل میں دیکھیں میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ جی دیکھیے یہ بات کہ یہ اس کی آگے ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے پچھلی آیات کے بارے میں یہ کہا, پچھلا جو حصہ تھا دیکھیے اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں. مثلا اس میں یہ بھی ڈیٹیل ہے کہ یہ لوگ بھی اور ان کے یہ پوجے جانے والے پتھر بھی یہ جہنم میں پڑیں گے, یہ سب کچھ ہوگا. اور وہ پوری بات ہے وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر اس کا جواب دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے, اس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج مختلف ہوں گے. مانو گے تو بہت عیش و آرام میں رہو گے, نہیں مانو گے تو برائی میں رہو گے. اب اس کی ڈیٹیل کرنی شروع کر رہا ہوں, لیکن وہ بات وہی ہے جو پہلے جملے میں بیان ہو گئی. اسی طرح سے جو بات ہے یہاں پر یہ اس کی ڈیٹیل آگے آئیں گی. آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہم سٹیپ 2 پر رک جائیں گے.
ٹھیک ہے نا. اگر اسٹیپ 2 پر رک جائیں گی تو بات شاید پوری نہیں ہوئی, آپ پھر دل کرے گا کہ ہم پھر اور بھی کچھ ایڈ کر لیں. نہیں, اسٹیپ 2 از اونلی ون اسٹیپ جو یہ بتا رہا ہے کہ ادھر آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپروچ کرنے کے, اپنی مثالیں اسی کتاب میں ہے نا. اصل میں یوں نہیں کہ یہ اس کی بات کی اصل یہ نہیں ہے کہ مثالوں کو اپروچ کرنے کا رویہ اچھا کیا ہونا چاہیے. یہ تو مثالوں کو بھی مثال کے طور پر بیان کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ کتاب کو اپروچ کرنے کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پھر بات کو سمجھنے کا رویہ ہوگا, اور اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہے جو بات ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی اس چیز کو ڈٹرمن کرنے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی. اب آگے جو ہم جائیں گے اسٹیپ نمبر 3 پہ, تو یہ اس کی ڈیٹیل آئے گی, سمری میں بھی اس سے زیادہ ڈیٹیل آئے گی. یہ ایک جملہ نہیں آئے گا, لیکن بارے میں اگر آپ طے کر رہے ہیں. ہاں جی جی سر, بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں نا لکھنے میں پرابلم آ رہی ہے, تو انشاءاللہ آگے ٹھیک ہوتی جائے گی. وہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں زیادہ ایکٹیو رہیں. اب ہم یعنی یہ بھی کرتا رہا ہوں میں کہ اس کو چلیں ٹھیک ہے ابھی ہم اپنا سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ سیکھیں گے. نہیں, ہم نے مل کے سیکھنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ تم ضرورت سے زیادہ تفصیل میں چلے گئے ہو. ٹھیک ہے نا جی. اللہ نے چاہا تو اس کے نتیجے میں ہم دونوں امپروو کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میرا خیال ہے کہ اس میں حق کے بارے میں غلط رویے کے دنیاوی اور اخروی نتائج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک, دنیاوی اور اخروی نتائج بھی آ رہی ہیں اس میں. جی سر, یہ جو خاسرون ہے یہ تو اخروی نتیجہ ہے نا, اور یذلو جو ہے وہ دنیاوی نتیجہ ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے اس حصے میں ان 2 آیات میں یہ بتانا پیش نظر ہے, یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ رویہ ادھر پہنچائے گا. یعنی پھر اصل بات رویہ ہے ہی نہیں, پھر یہ ہے کہ تمہارے رویوں کے ڈفرنٹ نتائج نکلیں گے جو پیچھے بات بیان ہوئی ہے. دیکھیے پیچھے جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو ماننے اور نہ ماننے کے نتائج الگ الگ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے وہ بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اپروچ کرنے کے رویے ڈفرنٹ جو ہیں ان کے نتائج الگ الگ ہوں گے. یہ بات بیان ہو رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں تو یہ اس سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے جو پیچھے لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ رویوں کی, خدا کی کتاب کو اپروچ کرنے کی رویے کو بتایا گیا کہ ٹھیک کیا ہونا چاہیے. اس ضمن میں ایک مثال بھی دے دی ہے لوگوں کی, یہ ضمناً پھر دی ہے, ضمناً جو ان کی بات ہے نا, جو ابھی شبانہ نے کہی ہے, ابھی سلمہ نے فرمائی ہے, یہ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں یہ راشدہ نے فرمائی ہے, یہ اس کے نتیجے میں یہ ضمناً بات آ رہی ہے کہ نتیجہ بھی ڈفرنٹ ہوگا. پھر اصل بات یہ نہیں ہے, پھر اصل بات یہ ہے کہ اس میں رویے کی تعلیم ہے. یہ ہے جو ہمیں جی کیا فرمائے جی. آپ کے بیان کی بات مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہے نا اصل میں دو رویے بیان کیے ہیں, حق آنے کے بعد 2. یعنی اس کو اوپن رکھیں, آپ کی اگر وہ رائے بھی ہے نا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس میں نہیں ہے کہ رائے میری وہ ہم سب کی ایک ہو. پرابلم اس میں ہے کہ ہم اس رائے کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. یعنی زیادہ تفصیل میں اگر جا رہے ہیں نا, اگر آپ کی بات پوری یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چیلنج بنا لیں کہ ایک خاص طور پہ یہ بڑی سہولت ہے ہمیں, یہ پیراگراف بنائے ہوئے ہیں, ایک اہل علم نے پیراگراف بنائے ہوئے ہیں, تو ناؤ وی کین فوکس آن دس پیراگراف. ٹھیک ہے جی, آگے چل کے میں آپ سے جب یہ کہوں گا کہ اس پوری سورہ میں کیا بات بیان ہوئی ہے تو دیکھیں آپ کو کتنا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے نا جی, یعنی اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پوری سورہ کو 1-2 جملوں میں بتائیں کہ کیا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, کیونکہ کیا چھوڑیں گے اور کیا رکھیں گے. تو اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ
بات کو میں نے اوور آل کس طرح سے سمجھنا ہے، یہ ہے جو پوری. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آج ہم سب ایک ہی چیز سمجھیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے. اس کے بارے میں اتنا تردد نہ کریں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کوشش کریں کہ ڈٹرمن کریں آپ کی نظر میں آپ. اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ بات کہ اگر آپ کی رائے گروپ سے ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ڈفرینٹ رکھنی، جو صحیح رائے ہے وہ بیان کر دیں. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے، بہت کچھ ڈسکشن ہو جائے. تھینک یو ویری مچ جی عائشہ، تھینک یو جی، جزاک اللہ. ناصر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں نے جو لکھا ہے اس میں ہدایت حاصل کرنے اور نہ حاصل کرنے والوں کا شیوا، نافرمانی کا نتیجہ اور گھاٹے کا سودا کیا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، اس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اتنی ڈیٹیل میں جو آپ لکھیں، دس از آلسو ویری ویل ڈن، لیکن یہ اس طرح نوعیت کی چیزیں جو اسٹیپ نمبر 3 اور 4 کے لیے زیادہ مناسب ہے. یعنی یہاں پر بیسک پوائنٹ کیا ہے، اس کو ہے جو کرنا ہے ڈٹرمن. ٹھیک ہے جی. بٹ دس از ایک جملے میں آپ کیونکہ سمو دیے اس لیے شرط پوری ہو گئی ہے. وہ جملہ بہت لمبا کر سکتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ بہت لمبا نہ ہو، اس کو اپنے ذہن میں پریسائز کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ آئندہ بھی کرتے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی ناصر صاحب، جزاک اللہ جی. جی سمیر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. خیریت سر سے؟ یہ میرا شکر اللہ کا، یہ میرا فرسٹ رسپانس ہے اس گروپ میں. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ تھوڑا جی بہت ٹھیک ہو. لیکن خیر میں نے اس میں لکھا ہے انشاءاللہ. کہ اللہ نے لوگوں کے ڈفرینٹ بیہیویئر اور ان کے ریزلٹس کا ذکر کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کسی نے کہا ہے یا مجھے جتنا سمجھ آئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بات جو آپ ابھی جو عائشہ نے فرمائی ہے کہ آدھی انہوں نے لوگوں کہی تھی غلط رویوں کے بارے میں. ہاں غلط رویے اور اس کے پیدا ہونے والے مختلف نتائج. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یعنی برے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ غلط رویے کے نتائج بیان کیے ہیں. اس طرح پہ ایک جملہ بنے گا. فائن. اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کو، یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں ایکسچینج ہو رہا ہے، اس سے اصل میں سیکھنے کا موقع زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ناؤ ہاؤ کین یو بی لرن؟ اگر آپ اس کو ریویو کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ دیکھیں یہ اس ذہن نے یہ جو آیات کا مجموعہ ہے 26-27، اس کو اس طرح سمجھے کہ اس میں اصل بات یہ ہے. اس کے ذہن سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ وہ پھر اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے، اور یہ جو ذہن ہے کہ یہ یہاں پر اصل رویہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، تو اس کے ذہن سے پڑھ کے دیکھیں. اس میں پھر بہت ساری چیزیں ضمناً آ رہی ہیں، وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. گڈ. سر ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا. جی ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ میں نے لاسٹ 2 سیشنز کو جب سنا ہے تو جو نیا آپ نے پروسیس شروع کیا ہے سر وہ بہت ہیلپ فل ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی پروسیس چل رہا تھا اس میں کوئی انٹرسٹ ڈیولپ نہیں تھا ہو رہا. فار ایگزامپل 2 سیشنز اگو جب ایک رسپانس میں ایک پرسن 3 ورڈز میں رسپانس دے رہا ہے اور دوسرا پرسن 300 ورڈز میں ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا. تو اس سے تو بہت ہیلپ مل رہی ہے جو لاسٹ 2 سیشنز میں جو پروسیجر فالو ہو رہا ہے، جو آپ اللہ کر کا رہے ہیں. شکر ہے جی، اللہ کا تو شکر اس ہے. سے اللہ فرق پڑ تعالیٰ رہا ہے سر، مجھے تو پڑ رہا ہے. تو اللہ اب تعالیٰ اس ڈائریکشن معاملے میں سمجھ ہم آ سب رہی ہے کو کہ کیا سیدھی کرنا. بات کی طرف رہنمائی کرتا رہے جی انشاءاللہ. تھینک یو یہ سر. بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ جی. تھینک یو. جی سر انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی. اچھا، آیت نمبر 26 میں اور 27 میں جو ہے وہ جو پچھلے کالر نے بات کی تقریباً وہی ہے، یعنی کہ یہ جو آیت نمبر 26 میں رزلٹ اور رویوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ قرآن سے انکار کرنے کا جو الٹیمیٹ نتیجہ وہ یہ نکلے گا کہ ان کے رویے ایسے ہو جائیں گے. اور جو آخری آیت ہے جو 27 ہے، اس کے اندر بیسکلی جو شرک ہے، جو لوگ شرک جو اللہ سے مطلب جو شرک کے رزلٹ جو شرک کرتے ہیں اس کا رزلٹ ہے بیسکلی کہ وہ پھر جو ہے اپنا وہ ان میں یہ خاصیت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں. شرک کس چیز کو کہہ رہے ہیں آپ؟
شرک میں یعنی کہ جو اللہ کے عہد ہے نا یعنی کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی کہ اس کا جو مین جو مجھے جو ہوتا ہے کہ ان خاص طور پہ 21 سے لے کر 29 تک جو مین جو چیز ہے وہ بیسیکلی شرک ہے. اچھا تو شرک ہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آگ کا انکار بھی ہوتا ہے, اس طرح کے رویے جنریٹ ہوتے ہیں, اور شرک کرنے کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر جو لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے, یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. یعنی کہ رائٹ رائٹ. اچھا مجھے ایک بار پھر سے اس سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں آیت نمبر 26-27 میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک بار پھر اس کا جواب دیجیے گا. یہ رویہ ہے بیسیکلی, یعنی کہ جب آپ اللہ کی کتاب آیات کا انکار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے, آپ تیار ہو جاتے ہیں انکار کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کا رویہ ایسا ہے کہ آپ نے انکار ہی کرنا ہے بس. رائٹ. یا آپ نے ایک قسم کا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ میں نے انکار ہی کرنا ہے. رائٹ. تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا جو پہلے جملے میں دیا, وہ جواب آپ کے خیال میں دیٹ از دی آنسر, کہ ان آیات میں 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپروچ کرنے کے رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے. ہاں, اس کی وجہ شرک ہے. جی, اس کی وجہ جو ہے اوپر شرک ہے. شرک نہیں, ان آیات میں اصل چیز شرک بیان ہوئی ہے یا رویے بیان ہوئے ہیں؟ نہیں, ان میں تو خیر شرک ہے. میں اس شرک کی اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے کے ان 2 آیت میں نتائج بتائے گئے ہیں رویوں کی شکل میں. اب دیکھیں بات چینج ہو گئی ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا انکار کرنے اور شرک کرنے کے نتائج بیان کیے ہیں. تو یہاں پر اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے کے نتائج بیان ہو رہے ہیں. نہیں, اللہ اصل بات یہ ہے نہیں کسی چیز کا بھی, یعنی کفر کا رویہ اختیار کرنے کے نتائج بیان ہو رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, یہ بات بیان ہو رہی ہے یا رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کفر کرنے کے نتائج بیان ہو رہے ہیں. جی, کفر کہیں گے کتاب سے اور اللہ سے کفر کرنے کے یا شرک کرنے کے نتائج یہاں ان 2 آیت میں بیان کیے گئے. رائٹ, ٹھیک, یعنی کفر کے نتائج ہیں. اوکے جی جی. اچھا, میری ایک وہ تھی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر ہم شاید سب مل کے کچھ کر سکیں ایسا کہ ایک فلو چارٹ کے اندر ہم اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو شاید لوگوں کو زیادہ انٹریکٹیو ہو جائے اور کچھ سمجھ آئے. اس کو اگر آپ ویسے علی کے ساتھ شیئر کر دیں, پھر وی کین ایون ریکویسٹ یو کہ اس کو سمجھا دے. یعنی میں سمجھا نہیں, اگر سب لوگ فلو چارٹس بنانے لگ پڑیں گے پھر تو اصل میں ہم جس سپیڈ سے جا رہے ہیں وہ بھی. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے شروع میں ان کے مطلب سمجھانے کے لیے گروپ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ فرسٹ اسٹیپ پہ ہم نے یہ کیا, اس کے جب نیچے آئے. اچھا, آپ یعنی اسٹیپس کی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیپ کو لوگوں میں سمجھا. ٹھیک ہے, وہ ہم کر لیتے ہیں جی, وی کین ڈو دیٹ. میں کوشش کرتا ہوں ابھی اگر ہماری بات ختم ہو جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے, مکمل ہو جاتی ہے, تو پھر میں اس کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے جی, دیٹس اے گڈ پوائنٹ. جی آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. جی, میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ is talking about the kuffars and munafiqeen, and he says that if they can bring a surah like the Quran, which they were not. No, we are talking about verse number 26, 27. Okay, 26, 27, Allah gives the good news to the believers and says that they will get what they want. He gives his attributes. نہیں, یہ بھی پچھلی ہے. آپ we're talking about verse number 24, I think. I'm talking, we are discussing verse number 26, 27. When he's talking about the mosquito. Yeah. When he's talking about the mosquito. Yeah, he doesn't mind giving even an example of a mosquito, that if a mosquito even sits on their food, they will not be able to do anything. So he has says, that's why he says that he. Where has he said that? یہ کدھر کا ہے؟ He gives his attributes as that he doesn't mind giving a parable of a mosquito because. Right.
because the kuffar would not be able to do anything even if they want to get rid of the mosquito. See, in my No, own but words. this is not what it is saying. Is this what you've understood from this whole thing? I mean, یہ No. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مچھر کی مثال دیتا ہے اس لیے کہ کفار تو مچھر سے بھی اپنا چھٹکارا نہیں پا سکتے. یہ تو نہیں وہ کہہ رہا. آپ اس کو سمجھ لیجئے. جی they are making fun کہ Allah why is he making parables of a mosquito, so Allah says he doesn't mind giving an example of a mosquito. And he also says that if he has established, if they should not cause corruption on earth and they will be the losers, and he reminds them of his attributes of when they were lifeless and he brought them back to life, and then he will again make them die and bring them again to life. But this is 28-29. Yeah, but you are not following the steps. Did you take notes for step number 2? Oh, no, really, not really. Yeah. So keep the steps in front of you. Start taking notes for the steps. The step number 2 is that what is it that is being talked about? The answer should be probably a word or a sentence. No more. What are we talking about in these verses? What is God saying in these verses? I'm not saying what is God saying in these verses. We are just trying to determine what is God talking about in these verses. What is being referred to in this verse? So verse 26, 27, this paragraph, which consists of words 26, 27, what is the gist of it? What is a one-liner that would represent what God is saying here? If you can do that, that will actually help you improve your understanding. I am not saying that you should do it correctly in the first attempt. یہ پرابلم نہیں ہے. اس کی کوشش کریں, اس کو پڑھیں, 26-27 کو پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں اصل بات کیا بات بتانی چاہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اصل کمیونیکیشن کس چیز کی ہے. واٹ از اٹ دیٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے جی. He's talking to the kuffar and munafiqeen. اس کو ڈٹرمن کر لیں, ابھی نہ کریں بات, اس کو ڈٹرمن کرنے پہلے. ٹھیک ہے جی. اسٹیپ نمبر 2 کی کو سامنے رکھ کر تو اس کے لحاظ سے غور کریں. پھر اسٹیپ نمبر 3 کو سامنے رکھ کر اس کے لحاظ سے غور کریں. یہ ضروری ہے. اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اسٹیپ 4, اسٹیپ 5. آپ نے اگر اسٹیپ 1 کو پڑھتے ہوئے اسٹیپ 5 پہ غور کرنا شروع کر دیا تو اسٹیپ 1 کا جواب نہیں ملے گا آپ کو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. I get it. جی, okay, I'll do it like that. Thank you. All right جی, انشاءاللہ. جی نوشابہ. جی السلام علیکم سر. سر مجھے جو آیت میں مین ان میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رول بتا دیا. یہ 26-27 میں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا. یہ کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور اس کے مطابق پھر جو لوگوں کا رویہ ہوگا تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دے گا. رائٹ. یہ جو بات ہے نا, جو اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے. حق سے مراد ہے با مقصد چیز آئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مثال دی ہے تو اس کا مقصد ہے کچھ, یعنی اس سے سبق حاصل کرنا ہے ہمیں. یہ وہ مطلب نہیں ہے کہ حق آ گیا ہے, یعنی the truth has arrived. سمجھ آ رہی جی بات؟ یعنی ہاں, یہ ایگزامپل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ کوئی مثال قرآن مجید کی پڑھتے ہیں یا کسی بھی, یعنی آپ کا اگر علم سیکھنے کا رویہ ہے تو سب سے پہلے لیول پہ تو جو بات کوئی آدمی کر رہا ہے اس کی بات کو سمجھنے کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے نا, ورنہ تو بات سمجھ میں آئے گی نہیں, اور جو آئے گی بھی وہ غلط راستے پہ لے جائے گی. اس چیز کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو سر پھر اس میں لوگوں کا رویہ
اور ہدایت کا رول. لوگوں کا رویہ ہی ہدایت کا رول ہے. اصل میں یہ بات بیان ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی جی بات؟ سر نہیں. اچھا اور برا رویہ. تم اگر اچھے رویے سے اپروچ کرو گے تو خدا تمہیں ہدایت دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بیسیکلی مطلب اس میں ہدایت کا اس کو بھی نکال کے صرف لوگوں کا رویہ آپ یہ کہہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا. نو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ آپ کی نظر میں بھی وہی جسٹ ہونی چاہیے جو کہ باقیوں نے بتائی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا قانون بیان ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از فائن. یعنی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے قانون کے مطابق جب آپ اس کی ہدایت کو اپروچ ہی نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. جب اس کے مطابق اپروچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں افزونی کرے گا، وہ بڑھائے گا اس کو. یہ بات پھر بیان ہوئی ہے نا. جی ٹھیک ہے. تھینک یو جی. جزاک اللہ. ہو گیا جی ختم. اچھا جی، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ہمارے پاس 2 ہینڈز ریزڈ ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم نیکسٹ سیشن میں لے لیں ان کے. اگر ہو سکے جی وی شوڈ ٹرائی ٹو بی فنش ان ٹائم. اگر ہو سکے تو ہم یہ کر لیتے ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ جن کا ہے وہ پلیز بات کے آغاز میں بے شک اپنا بتا دیں کہ آئی ہیڈ سم تھنگ ٹو سے. ہم آیت نمبر 26-27 میں if we have 2 hands تو ان کو لے لیں گے and then we will go forward to 28-29 انشاءاللہ with step number 2. please keep this in mind, step number 2. پھر we will go to step number 3. اس کو 21 سے شروع کریں گے پھر سے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.